اب جیسے میں حضرت بس اللہ دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. اب ذرا ہمارا حضرت جی دورہ اور منافقانہ معیار ذرا دیکھنا حضرت جی. آپ کو پتہ ہے حضرت جی شادی کارڈ وغیرہ آتے ہیں تو وہ کیا لکھا ہوتا ہے شادی کارڈ پہ, جو دلہن کی طرف, دلہے کی طرف سے بھی اکثر اسی طرح ہوتا ہے. مثلاً کارڈ آیا جی شادی کا, کھولو تو ٹھیک ہے جی جو لکھا ہے. اب دلہے کا نام مثلاً کیا ہے, دلہے کا نام ہے جی, انہیں بھی نہ ٹینشن ہوئے کسی کا نام لے بیٹھی, چلو میں اپنے پتر دے لینا محمد علی جی, ٹھیک ہے جی دلہے کا نام ہو گیا. اب آگے ہونا تھا دلہے, لیکن جناب ہم غیرت مند لوگ ہیں, دلہن کا نام ہے اپنی نوں دا یا اپنی دھی دا نام کارڈ سے لکھا, سارے غیر لوگ پڑھیں گے. اتنے پھر کیا لکھا ہے, دختر نیک اختر. ادھر آپ ہماری منافقت دیکھنا, یہ پتہ نہیں اب آپ خود اس کو نام دے لینا, آپ اس کو کیا نام دو گے. اتنا پردہ ہے جناب, میری بیٹی کا نام کوئی غیر پڑے. اللہ حضرت جی میں حیران ہوں, اللہ کارڈ حضرت جی جس جس کے گھر جانا ہے ان سب کو میری بیٹی کا نام پہلے ہی پتہ ہے, لیکن کیا ہے غیرت, کارڈ پہ نام نہیں لکھنا. دلہے کا نام لکھا ہے محمد علی اور آگے دلہن کی جگہ وہ کیا ڈال دیا گیا ہے, دختر نیک اختر. کوئی میری بیٹی کا نام غیر نہ پڑے. ادھر کارڈ پہ نام کوئی نہیں دختر نیک اختر کا, لیکن حضرت جب دلہن بن کے دختر نیک اختر کی انٹری ہونی تو سارے میرج ہال نے دیکھنا ہے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یار, جب اس نے دلہن بن کے انٹری دینی ہے, ادھر ادھر تو دوپٹہ ہوگا نا, سینہ ننگا ہوگا, کیونکہ اگر ننگا نہیں ہوگا تو جو اس نے جیولری پہلی ہے وہ لوگوں کو نظر کیسے آئے گی. مجھے صرف اتنا سوال دے دو کا جواب دے دو, یہ کیا ہے, کارڈ پہ نام نہیں, اتنا پردہ, اتنی غیرت. وہاں لکھا گیا دختر نیک اختر, لیکن بھائی اب دختر نیک اختر کدھر گئی, اب تو سب کوئی دختر, تب تو کہہ رہا تھا تیری بیٹی کا نام کوئی نہ پڑے, تو کارڈ پہ نام نہیں لکھ رہا, اب دختر نیک اختر سارے میرج ہال کو دکھا رہا ہے. بتاؤ تو صحیح یار, کو فیصلہ کرو, تتر ہانسی بٹیر ہاں کیا ہے ہم. مطلب ایک دفعہ جناب ہم پورے کے پورے مومن ہو جاتے ہیں جب کارڈ پہ نام لکھنے کا نام آتا ہے, نام نہیں لکھنا, میری تھی دا نام کوئی غیر نہ پڑے, اتنے مومن. تو دوسری دفعہ کیا ہو جاتا ہے ہمیں, وہ فیصلہ کرو یار, تتر ہو بٹیر ہو کی ہو, وہ فیصلہ تو کر لو یار, کہیں مومن ہو, کہیں منافق ہو, کہیں کافر ہو, کہیں مسلمان ہو, وہ فیصلہ تو کرو یار. کی یار یہ تو کھلو گے پورا فیصلہ کر لو, یزید کے ساتھ ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہیں, وہ فیصلہ تو کرو. سیدہ کائنات کے ساتھ ہیں کہ یہ انڈیا. میں حضرت تکلیف اور دکھ سے کہنے لگا ہوں, یہ جو ٹک ٹاکر تماشا چلا ہوا ہے, میں تکلیف سے کہنے لگا ہوں, یہ اسپیشل جو فیمیل ٹک ٹاکر ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا کا واسطہ کوئی تو اپنی معافی کا دروازہ چھوڑ دو. کہ آپ نے جسم کی نمائش کرنے کے لیے انڈیا کے گانے ختم ہو گئے تمہارے پاس, جو تم سیدہ کائنات کا ذکر لگا کے اپنے جسموں کی نمائش کرتی پھر رہی ہو. کیا تمہارے پاس گانے ختم ہو گئے, کیا تمہارے پاس ڈائلوگ ختم ہو گئے, اب وہی پاکستیاں رہ گئی تھی اپنے جسموں کی نمائش کرنے کے لیے. پیچھے ذکر حسین چل رہا ہے اور تو کہیں اپنا سینہ دکھا رہی ہے, کہیں تو اپنی زلفیں دکھا رہی ہے, کہیں تو اپنا خد و خال دکھا رہی ہے. خدا کا واسطہ اور کوئی تو معافی کا دروازہ بند رہنے دو اپنے پاس, کسی کو تو معاف کر دو یار. گانے ختم ہو گئے, مک گئے گانے, تو اب تم آلے رسول کو آج چھیڑ رہے ہو. پیچھے ذکر آلے رسول ہو رہا ہے, نمائش اپنے جسم کی ہو رہی ہے. پیچھے ذکر آلے رسول ہو رہا ہے, دکھا تو اپنا چہرہ رہی ہے. پیچھے ذکر آلے رسول ہو رہا ہے, دکھا تو اپنا فکر رہی ہے. سیدہ کائنات رسول اللہ کی بات آپ تک آئی, پوچھا عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے, کہ عورتوں کے لیے دو ہی چیزیں سب سے بہتر ہے, نہ او کسی نو دیکھے تے نہ او نو کوئی. ارے جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے نہ تینوں کوئی دیکھے نہ تو کسی نو دیکھ, اور تو ہونا نہ لے رہا ہے اپنا بخان رہی. پتر کوئی تے اپنی معافی کا دروازہ چھڑ چھڑو, یہ تو کل سانو معافی مل جائے. کیڑی کیڑی تار لگی چھڑنا ہے, تارا نہیں جے چھڑن والی 11 کے بھی یہ ہے, ایتھے نہیں جے معافی ملنی کسی. جو بے حیائی 18 سال کی ہے, اللہ اس سے بھی آپ کو اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ انڈیا کے گانے پہ ٹک ٹاک بنانا کو جائز ہے. ختم ہو گئے کیا, یہ فیصلہ کرو یار پترو. میں حیران ہوں یار, کارڈ پہ نہ کوئی نہیں, دختر نیک اختر ہے. لیکن جب حضرت میرج ہال میں انٹری ہونی ہے, کتنے گئی دختر نیک اختر, کنے کنے تیری دختر نیک اختر نہیں ویکھیا. پہلے تو کہہ رہا تھا میری دختر نیک اختر کا نام کوئی نہ پڑے, اب سب کوئی دکھایا. تو حضرت جی کچھ باتیں کرنے والی ہیں, وہ غیرت کو ہاتھ ڈالو یار. کچھ کام حضرت ہم پہ تو آگے بڑے اعتراض ہیں حضرت جی, ہماری مجبوریاں ہیں. میں حضرت جی بڑی شادیاں نہیں کھادی. ایک دن مجھ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی, کسی نے بات کی, انہیں کیا لگتا ہے میاں بیوی دے آپس سے تعلقات نہیں ٹھیک, میرے سسرال کے حوالے سے, اس کا میاں کسی شادی پہ آتا ہی نہیں. وہ میری بیوی کی تھوڑا آنکھوں میں نا کیا ہو بات مشتق آئی. میں نے پیچھے مفتی صاحب کو فون کیا, میں حضرت اس طرح سے, مجھے فرما لگے کیوں نہیں جاتے. میں حضرت ہیں حالات شادیوں پہ جانے والے, شادی کاہے کی ہے, جسموں کی نمائش ہو رہی ہے جی, جسموں کی نمائش ہے شادیوں پہ, کوئی درمیان میں پردہ نہیں. ان نگاہ تو شیطان کے تیروں میں سے قبلہ تیر ہے, ایک نگاہ پہ جائے کتنے کتنے دن اثر نہیں جاتا اندر. استغفار پڑھ پڑھ کے کلمے پڑھ پڑھ اندر تو اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے ایک نظر.
میں اس لیے مجھے فرمانے لگے بیٹا بڑے معاملات ہیں، یاد رکھنا شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مجبوراً تجھے کسی ایسی جگہ جانا پڑ گیا، اب ظاہر ہے جی اللہ نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے، تو پھر ادھر تو نے اس صورت میں بچنا ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو ذہنی اور قلبی طور پہ اس سے ایگری نہیں ہے۔ اگر تو اس کو ٹھیک سمجھ کے بیٹھا پھر پکڑا جائے گا کہ وہاں جو ہو رہا ہے تو بھی بیٹھا ٹھیک ہے جی، کچھ کیوں دے دینا، پھر تو پڑھیا جانا ہے۔ لیکن اگر تو وہاں بیٹھا ہے اور تیرے دل میں یہ بات ہے یار ٹھیک نہیں، تو پھر کچھ معاملہ بن جائے گا، جایا کر شادیوں پہ، مجبوراً ہم بھی جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کوئی تو ہمت کرو یار، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جی کو پتر بیان چلا ہے، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یار جوان بچیاں تیرے سامنے پھول لے کے کھڑی ہیں، برات میں تو لچے لفنگے لڑکے لے کے آیا وہ سارے، تجھے شرم نہیں آتی کہ ہم یار کوئی بھائیا وڈا، کوئی داڑھی والا، کوئی حاجی صاحب، کوئی چودھری صاحب، کوئی چیئرمین صاحب، کیوں نہیں کو آگے بڑھو، میری ہوتی ہو، جاؤ پتر، میں کوئی بغیرت جوانتی آنکھ فل سٹا ہاں، میں غیرت والا ہاں، میں تو اپنی دھی کا نام کاٹتے نہیں لکھے ہے، میں تو اپنی نوح کا نام کاٹتے نہیں لکھے، میں ایڈا غیرت والا بندہ ہوں کہ میری نوح کا نام کیوں کو غیرت پر پتر میری بچی ہو، تسی ساڑے تے پھول سٹنے نہیں، سارے نال غیر میرے منڈے آئے دن، جاؤ میری ہوتی ہو پتر، کچھ بھی نہیں ہوں جی تسی پھول نہیں سٹنے۔ میں حیران ہوں یار یہ ہو گیا کو کیا ہو گیا یار، تیاں نے یار سانجیاں اس کا نہیں یار، ساری جنج نو ہان ڈیا تیاں، میں کھلارن والے تے بھی واری، تیرے جڑا نہیں بولیا میں تے بھی واری ہے، کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کھڑے کرنے والے کی بھی نہیں جاگتی۔ اللہ تعالیٰ جی میری بچیاں بھی بہت چھوٹی ہیں، بڑی بیٹی میری ابھی 11-12، میں تپ گیا کہ ویاہ تے میں پھول لے گیا، میں میری تھی تو کی سمجھا میری تھی، چوڑیاں کتیاں بلیاں دے کھلو کے پھول سٹے میری تھی، میری عزت ہے، خبردار آج تو بعد میری تھی کس نے پلیٹ دے کے، میں اپنی تھی بھی میں خبردار، میرے بیٹے کون ہے یہ جو آ رہے ہیں جن پہ تو کھڑی ہو کے پھول پھینک کے، کون ہے، میں کیا ہے ان کی، سارے چوڑے گندیاں نظراں والے، کو معیار بناؤ یار۔ ایک دفعہ تم کارڈ پہ نام نہیں لکھ رہے دختر نیک اختر ہے، بعد میں دختر نیک اختر کدھر جاتی ہیں، بعد میں دختر نیک اختر کا جنازہ نکال دیتے ہو تم لوگ۔ اب سنو ذرا سیدہ کائنات اور اسپیشل میں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، پتر تم کن کے پیچھے چل نکلی ہو؟ کوئی تو بچی اٹھے، کوئی تو تھی آپ اٹھ کے کہے نہیں میں نہیں اپنے جسم دا تماشا سارے میرے جالچ کروانا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی تو تاڑے جو اٹھ کے لاڑا کہے اوئے میں غیرت والا ہاں، بڈھی میری ہے، سارا میرا جال کیوں دیکھے؟ مر گئے سارے جن کا نام لیتے ہو، جن کے نام کے تم نے کل حلوے کھانے ہیں، جن کے نام کی تم نے کل سبیلیں پینی ہے، جن کے نام کی تم نے کل پوٹیاں دفنی ہیں، سنو ذرا ان کا کردار حضرت۔ 28 سال عمر مبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کا وصال ہوا، 28 سال عمر مبارک جب بیمار ہوئی نا، کیونکہ لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد سیدہ سٹیبل نہیں ہوئی، پھر جب آپ بیمار تھی نبی علیہ السلام نے بلایا، بھی سیدہ عائشہ امہات المومنین کہتی ہیں ہم دیکھ رہی تھی، نبی علیہ السلام نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، رو پڑی، پھر نبی علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا، مسکرا پڑی۔ لکھا ہے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مفہوم ہے، سیدہ نے جواب کیا دیا، فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ میرے وصال کا وقت آ گیا، میں سن کے رو پڑا۔ پوچھا پھر مسکرائی کیوں؟ کہا اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے کہا فاطمہ گھبرانا، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ اور جو 6 ماہ گزرے نا، وہ سیدہ نے صرف اس وقت کا انتظار کیا، کب وہ انتظار آئے جب میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں گا۔ اور لکھا ہے کتابوں میں جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو آپ کے مزار مبارک میں رکھ کے یہ خدمت کر کے آئے نا حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، آپ نے کی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انس وہ کدھر سے اتنی ہمت لے آئے اللہ کے رسول کے اوپر مٹی پھینکنے کی، اسٹیبل نہیں ہوتی، کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا حضرت۔ وہ جو عرصہ گزرا حضرت بیمار تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی سیدہ اسماء بنت امیس، جناب صدیق اکبر نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، تو رہنا ہی فاطمہ دے کول ہے۔ یہ تو لڑائیاں بتاتے ہیں نا دکانیں چلانے کے لیے، اتنے تو محبتاں سن حضرت۔ یہ میرے بچیوں بات یاد رکھنا، دیکھا ہے ہمارے بھی کئی بار بچے کھو جاتے ہیں، نہیں ملتے، تو ہم جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو 10 گھر کا نام لیتے ہیں، اوے ماموں وال ویکھی، چاچی وال ویکھی، خالہ وال ویکھ لئیو، پھوپھو وال ویکھ لئیو، ادھر ویکھ لئیو، ادھر ویکھ لئیو، ادھر ویکھ لئیو، جو اتھے بھی نہ ملے تو پھر اتھے ویکھ لئیو، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ لیکن لکھا ہے جب کبھی نوبت آئی حسنین کریمین طیبین طاہرین نہیں مل رہے، کوئی دوسری آواز نہیں اٹھتی تھی، عثمان کے گھر دیکھ لینا خالو ہیں، عمر کے گھر دیکھ لینا، حضرت ابو ہریرہ کے گھر دیکھ لینا، جناب سلمان فارسی کے گھر دیکھ لینا، حضرت عمار بن یاسر کے گھر دیکھ لینا، کوئی آواز نہیں آتی تھی، ایک ہی آواز آتی تھی، ابو بکر کے گھر دیکھ لینا ادھر ہی ہوں گے۔ اللہ کیوں ایک ہی آواز، کوئی دوسری آواز نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے گھر دیکھنا خالو بھی ہیں، حضرت عمر فاروق کے گھر دیکھ لینا، عبداللہ ابن عمر حسنین کریمین ایک ایجے ہیں، عبداللہ ابن زبیر سیدہ اسماء کے گھر دیکھ لینا، عبداللہ ابن زبیر آگے پیچھے تھوڑی تھوڑی عمریں ہیں، کہیں کھیل رہا ہو، ایک ہی آواز اٹھتی تھی، ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا وہی ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جی بچہ بھلا کدھر جاتا ہے؟ جدھر اس کو سب سے زیادہ پیار ملتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ یہ سیدہ کائنات کی خدمت میں تھی۔ اب سیدہ کو بھی علم تھا کہ وصال کا وقت ہے، ایک دن سیدہ فرمانے لگی
दुख्तर नेक अख्तर फरमाने लगी, ऐ अस्मा, मुझे बड़ा डर आता है जब मैयत उठाते हैं ना तो उसमें सिर्फ एक चादर होती है, तो फिर उसका जो जिस्म है ना वो देखने वालों पे जाहिर होता है। मुझे इस बात की बड़ी परेशानी है, जब फातिमा का इंतकाल होगा और फातिमा का जनाजा उठाया जाए तो एक ही चादर सारे मुझे देखें और ये पुत्र ले आना है तू मैं अपने बिच, मेरी बेटी हो विशाल है का जब जनाजा उठेगा एक चादर होगी। अस्मा मुझे बड़ी फिक्र है क्या बनेगा। लिखा जी हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ना ज़ौजा सिद्दीक़ अकबर, उन्होंने एक लकड़ी उसने एक डोली टाइप बनाई कि जिसको मैयत के और उन्होंने लाके ना सैयदा कायनात की बारगाह में वो पेश की कि सैयदा अल्लाह आपको सेहत दे, अगर आपका विसाल हो गया ना तो हम खाली चारपाई नहीं उठाएंगे, हम इस डोली में आपकी चारपाई को लेके जाएंगे ताकि कोई भी आपकी जिस्म मुबारक को देख ना सके। लेकिन सुनो, ये नहीं कि डोली आ जाने के बाद सैयदा ने कहा ठीक है, फरमाया ठीक है डोली में लेके जाना, जिसकी नजर पड़ेगी ये ऊपर अल्लाह, वो डोली नहीं, मेरे पास डोली से बेहतर को लफ्ज नहीं थे बयान करने के लिए, इस तरह ऊपर से वो कवर हो गया सारा कुछ, डोली बन गई, अब कोई नहीं देख पाएगा हजरत। लेकिन उसके बाद भी तकवे का ये आलम था, फरमाया हां डोली है, अब कोई कुछ नहीं, किसी की नजर नहीं आ सकेगी उधर तक, डोली है, लेकिन डोली में होने के बावजूद भी मेरा जनाजा दिन को ना उठाना, रात को ही उठाना ताकि डोली भी नजर ना आए। हाँ पुत्र आओ यार, निकलियो से पाक रास्ते थे। मुझे पता है 2023 चल रहा है, 100/100 नहीं होना किसी के लिए, कोशिश तो करिए ना यार। जितने नौजवान बैठे हैं, जितने चौधरी बैठे हैं, पुत्र टोरो है वाला ट्रेंड को नहीं पुत्र जमानती आओ बस एक आपस से ही बैठे दी मैं। चलो जी एक बारी शरा शरीयत वाली गल पिछे रखना वा, उंज वैसे मैनू एक आम गल दसो, अरे अच्छा लगता है जवानतियां फुल सुट्टना, मैं मजहब जो कह रहा है मैं उसको तो एक जरा साइड पे रख, वैसे मुआशरती तौर पे मैं पूछने लगा हूं, अच्छा लगता है जी? क्या यार मुसलमान हो यार, गैरत वाले लोग क्या हो गया यार, खत्म करो इन चीज़ों को सारा कुछ। मनु तो जी इतना गजहर लगता जिन्ना कि मैं तुम दस नहीं सकता, जवानतियां इज्जत साड़ी शान साड़ी शौकत कलार छड़ दे जी, जाने दे फूल सुट खलो, क्यों भाई भाई अगर इतना शौक है तो बंदे छोड़ छड़, बुढ़ियां दे बुढ़ियां छोड़ छड़, ये क्या यार। एक दफा कार्ड पे जनाब नाम भी नहीं लिखना, दुख्तरे नेक अख्तर, लेकिन बाद में फिर उस दुख्तरे नेक अख्तर की दुख्तरी का वो तमाशा लगाना कि कोई ऐसी आंख नहीं जो दुख्तरे नेक अख्तर को देखना ले। पुत्र सिर्फ उन्होंने नां दियां सबीलां ना पी छड़ो, सिर्फ उन्होंने नां दे हलवे ना खा छड़ो, खुदा दा वास्ता है को थोड़ा बहुत उन्होंने पाक रस्ते ते भी चलो है। बाकी इंशाअल्लाह इसी बात को अगले जुमे चलाएंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।